بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آپ کو ویڈیو چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے حق کی بات کرنے کے لیے میں یہاں پر آپ کے سامنے ہوں۔ اور جو ایک دم ویڈیو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ ویوز کم ہیں تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ کر چلو۔ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے کام کی بات ہو۔ میرے عزیز، سب سے پہلی بات یہ کہ جو آج کے وقت میں سیاست ہو یا ڈیبیٹ ہو، میڈیا کے اعتبار سے ایک لفظ اکثر مسلمانوں کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے، گھس پیٹیے، گھس پیٹیے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز آپ سمجھ لیجئے، لفظ گھس پیٹیے اس کو بولتے کوئی باہر ملک سے آیا اور اس ملک میں آ کر گھس گیا، یعنی کہ کسی کے ملک کا معاملہ بھی ہو جو ہمارے ملک میں آ کر باہر ملک سے آ کر گھسا، اس کو گھس پیٹیا بولتے ہیں۔ لیکن آپ ان باتوں کو اپنے دماغ کھول کر سمجھیں کہ آج کے وقت میں اس لفظ کو اکثر دوسرے طبقے والوں نے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور دوسرے طبقے والوں کا مقصد اور مشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ بھئی ان لوگوں کو یا اپنے قومی برادری کو یا مان لیجئے جس طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، یہ چاہت اور مشن رہتا ہے کہ ہاں ہم ان لوگوں کو، اس طبقے والوں کو ڈر خوف سے اپنی طرف مائل رکھیں کہ بھئی گھس پیٹیے ہمارے دیش میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص گھس پیٹیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جو غیر ملک سے آ کر اس ملک میں بغیر شناخت کے رہ رہا ہو، بغیر پہچان کے، بغیر قانونی کارروائی کے۔ ہم وہاں پر اگر کسی کے معاملے میں پتہ ہے تو حق ہے کہ وہاں پر قانونی کارروائی کی جائے، لیکن اس چیز کو صرف مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دینا، یہ کون سی انصافی ہوئی؟ یہ کون سی سمجھداری والی بات ہوئی؟ صحیح بات تو یہ کہ اس نام کو جو لیا جاتا ہے غیر قوم کو ڈرانے کے اعتبار سے، غیر قوم کے ووٹ بٹورنے کے اعتبار سے، غیر قوم کو اپنی طرف مائل کرنے کے اعتبار سے، اصل مدوں سے بھٹکانے کے اعتبار سے، مہنگائی ہوئی اور بھی پڑھائی تعلیم، یہ تمام چیزیں جو وقتی اعتبار سے آپ سمجھدار ہیں ان چیزوں سے لوگ بھٹک جائیں کہ بھئی پڑھائی لکھائی کا معاملہ ہم بات ہی نہیں کریں، ڈیبیٹ ہی نہیں ہو اس چیز پر کہ ڈاکٹرز کیسے بنے یا وکیل اچھے کیسے بنے یا کس طرح ایک بڑا لیڈر بنا جائے، کسی چیز پر آپ نے ڈیبیٹ نہیں ہوتے ہوا دیکھا ہوگا۔ اس چیز پر اکثر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ گھس پیٹیے۔ اللہ اکبر۔ گھس آئے ہیں، گھس آئے ہیں، گھس پیٹیے۔ ارے توبہ تو کرو، یہ کہاں سے آپ اس چیز کا صرف نام شمار غیر قوم کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک طبقے کا نام لے کر صرف آپ ووٹ بٹورنے کے لیے اتنا نیچے گر رہے ہیں کہ دوسری قوم کے دل میں ایک خوف بیٹھے کہ بھئی ان مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے کی نفرت دیش کے اندر نہ پھیلاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفرت، اللہ اکبر، ہر قوم کو لے کر ڈوب جاتی ہے۔ انسانیت کا پاٹ پڑھاؤ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یہ ہمارا اور آپ کا مشن ہونا چاہیے۔ دور حاضر میں جس کی آج ضرورت نہیں ہے، ان مسائل کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اصل مدوں سے بھٹکانے کے لیے، اور ہم ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ اصل مدوں سے لوگ بھٹک رہے ہیں اور ویسے فالتو مدوں میں لوگ پڑ رہے ہیں، جبکہ اصل مدعا دیگر چیزیں جو ہماری اور آپ کی نظروں میں ہیں وہ ہونی چاہیے۔ میرے عزیز، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، ہم سمجھیں، اپنی دماغ کھولیں کہ دور حاضر میں لوگ ایک انسان کے اعتبار سے دشمن بن کر بیٹھا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ بعد میں کیا ہوگا، صرف لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری کرسی بچ جائے۔ لوگوں کا یہ سوچنا نہیں ہے کہ بھئی بعد میں جا کر آپس میں لڑیں جھگڑیں کیا ہو، یا آنے والی جو نسل ہوگی ان کے درمیان میں کچھ محبت ہوگی یا نہیں ہوگی، انہیں اس چیز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو اس چیز کی پڑی ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ فکر کیسے ہو؟ وہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے، جس کی نسل باقی ہو وہی تو فکر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ایسا معاملہ نہیں تو فکر کی کیا ضرورت؟ جب تک زندہ ہیں، جب تک کرسی بچائیں۔ میرے عزیز، یاد رکھیں، ہم اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مضبوط کریں، تعلیم کے اعتبار سے مضبوط کریں، ہر طبقے میں الحمدللہ ایک تعلیم کو مضبوط بنائیں۔ یہ تعلیم اصل چیز ہے۔ اگر ہم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ الحمدللہ پڑھ لیا تو اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں ہر طبقے میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور کبھی بھی ان بنا فالتو کی باتوں سے ہمیں یا آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں یا آپ کو فکر نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھنا، رب العالمین الحمدللہ
جو روزی روٹی رزق کا ہر چیز کا جو مالک ہے ان کا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، جو الحمدللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہی رزق سب کو عطا فرما رہا ہے، چاہے وہ غیر مذہب ہو، اس کو ماننے والا ہو یا نہیں ماننے والا ہو، سب کو عطا فرما رہا ہے۔ میرے عزیز دیکھیں گے کہ الحمدللہ ہم دنیاوی لحاظ کے اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور نہ بنائیں، کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہمارا مالک وہ ہے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ہم تعلیم کے اعتبار سے مضبوط ہوں، ہم ہر اعتبار سے ہر طبقے میں مضبوط بنے، ہر فیلڈ میں مضبوط بنے، آواز اٹھانے والے بنے، تاکہ الحمدللہ کل غیر آ کر ہماری آواز کو دبانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ہم نے تعلیم سے اپنے بچوں کو پیچھے چھڑا لیا، پیچھے کر دیا، تو کل کو اس چیز کا سوال کرنے والا یا اس چیز پر بات کرنے والا پھر کوئی اور نہیں ہوگا۔ جب ہم تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ ہر اعتبار سے کہ بھئی فلاں طبقہ یا جو بھی ہو، جب ان کے پاس نالج ہوگی، علم ہوگا، تو الحمدللہ وہ کھل کر سامنا کر سکتے ہیں علم کے اعتبار سے، دنیاوی لحاظ کے اعتبار سے نہیں کہ تلوار ڈنڈوں کو لے کر نہیں، بلکہ علم کے اعتبار سے۔ اور علم کی وہ چوٹ ہوتی ہے، وہ مار ہوتی ہے جو کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیں ان چیزوں کو کہ ہم بنا فضول کے مدعوں میں نہ پڑیں، کرنے دیجئے جو کر رہا ہے، صبر کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی ایک آیت کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو۔ صبر کون کرے گا؟ جس کو پتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ڈرے گا کون؟ اس کے بعد رب فرماتا ہے واتقوا، اللہ سے ڈرو۔ ڈرے گا کون؟ جس کے دل میں رب العالمین کی محبت ہوگی، جس کو پتا ہوگا کہ مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رب راضی ہو۔ پھر اس کے بعد میں رب ارشاد فرماتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، کیا فرمایا؟ کہ تم صبر کرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر تمہارا پوری دنیا مل کر کچھ بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے عزیز ہم ان چیزوں کو مضبوط کریں اور رب کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہر چیز کا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ الحمدللہ ہمیں تو صبر جو کرنا ہے اللہ کی ذات دیکھتے ہوئے کرنا ہے۔ جس ذات نے ہمیں ایک پانی کی بوند سے پیدا فرما دیا وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں الحمدللہ اپنے اعتبار سے مضبوط ہونا ہے، تعلیم کے اعتبار سے اور پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے، اور جو چیزیں الحمدللہ ہماری تمہاری نظروں میں اور بھی دیگر چیزیں جن کے سوالات ہو سکتے ہیں، المختصر یہ کہ ہم بنا فضول کی باتوں میں نہ پڑھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اچھی پڑھائی لکھائی کروائیں، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، آپ اپنے بچوں کو خوب اچھی تعلیم دیں۔ خیر انشاءاللہ العزیز ان باتوں کو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی جاگرک ہوں کہ ہاں دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے۔ ہم ان چیزوں کو سب کو سمجھ کر اپنا قدم بڑھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ دور حاضر میں سارے مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اور ہر مسائل کو سمجھ کر جینا ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ میری باتوں کو آپ ضرور سمجھے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میری باتوں کو میرے دل میں بھی خوب اور آپ کے دل میں بھی خوب پیوست فرمائے، اور میری باتوں پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔